بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ مختلف ویڈیوز میں ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے کچھ پابندیاں عمرہ زائرین کے لیے اور کچھ حجاج کرام کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی پابندی تو یہ عائد کی گئی تھی کہ بچے اس سال سن 2025 کا حج نہیں کر سکیں گے۔ 12 سال سے کم عمر کے بچے اس سال حج کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسری پابندی یہ لگائی گئی کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی اس سال حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سنگین قسم کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جس طرح کے جیسے کہ ڈائلیسس کے پیشنٹ، ٹی بی یا سانس کے مختلف امراض کے جو مبتلا ہیں لوگ، ان کو اس سال جو ہے وہ حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ حج جون میں ہو رہا ہے، اور جون میں جو ہے وہ سعودی عرب میں جو درجہ حرارت ہے وہ 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 50 ڈگری ہوگا۔ اور جب بہت سارے لوگ ہوں گے اور کھلے آسمان تلے عبادات جب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان امراض میں مبتلا افراد کے لیے جو ہے وہ حج کی پابندی عائد کی گئی۔ البتہ شوگر کے جو مریض ہیں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سامان کے حوالے سے بھی کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ جو عازمین حج اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی لیکوڈ چیز جو پلاسٹک کی بوٹلز وغیرہ میں ہوں وہ نہیں لے جا سکتے، تیل والی کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، نہ ہی کسی قسم کا تیل، مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، یا پھر اس قسم کا کوئی اچار جس کے اندر تیل شامل ہو، یا کوئی اور لیکوڈ فارم میں جو بھی چیز ہے وہ لے جانا منع ہے۔ وہ جو ہے وہ آپ دوران پرواز جو ہے وہ جہاز کے پرواز کے دوران اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دھاری دار یا نوکدار چاقو یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامان میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 انچ سے بڑی جو ہے وہ چھری بھی آپ نہیں لے جا سکتے اپنے ہمراہ۔ فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لیے کچھ لوگ چھری اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں، اور وہ بھی آپ اس سامان کے اندر رکھیں گے جو سامان آپ ایئرپورٹ پر عملے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو ہینڈ کیری ہے، جو سامان آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی رکھنا الاؤ نہیں ہے۔ نہ ہی آپ کینچی رکھ سکتے ہیں ہینڈ کیری کے اندر۔ یہ کینچی بھی آپ جو ہے وہ چھوٹی ایک کینچی جو ہے وہ حلق یا کسر کے لیے جو لوگ لے کر جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ جو جہاز میں سامان بک ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ آپ بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں نہیں لے جا سکتے کسی بھی قسم کی کھانے پینے کی جو کھلی اشیاء ہیں، ان کو لے جانے کی ممانعت ہوگی، اور ایئرپورٹ چیکنگ کے دوران جو ہے وہ ان چیزوں کو نکال لیا جائے گا۔ البتہ ٹن پیک کھانے جو ہیں وہ لے جانے کی ایک حد تک اجازت ہوتی ہے کہ وہ حجاج کرام اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹس کو، یعنی کہ کچھ جو مریض ہیں وہ خواب آور گولیاں یعنی کہ نیند کی دوائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں مختلف امراض میں، تو اس طرح کی میڈیسن لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر نے آپ کو ضروری اس طرح کی کوئی میڈیسن دی ہے، یعنی کہ آپ کو استعمال کرنی ہوتی ہے ریگولر بیسس پر، تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیٹر ہیڈ پر ان دوائیوں کے نام اور اپنا مرض لکھوائیں گے، اور یہ میڈیسن آپ خود خریدیں گے، اور اس کے بعد حاجی کیمپ سے یہ میڈیسن پیک ہوں گی۔ اس صورت میں آپ ان میڈیسنز کو لے جا سکتے ہیں۔ اور کسی بھی قسم کی نشہ آور جو اشیاء ہیں ان کے لے جانے پر پابندی ہوتی ہے، اور نہ صرف پابندی ہوتی بلکہ اس طرح کی اشیاء اگر سامان سے نکلیں تو اس میں مختلف سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور حج سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کا آپ کوئی ڈاکومنٹ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مثلاً کسی کا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اپنے کسی ریلیٹیو رشتہ دار یا دوست کا، کہ اگر کوئی کہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس لے جائیں، تو یہ بھی سعودی قوانین کے مطابق جو ہے وہ دھوکہ دہی کے جرم میں آتا ہے۔ تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کے ڈاکومنٹس یا ان کی تفصیلات جو ہے وہ سفر کے دوران نہیں لے کر جا سکتے ہیں، اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے لے جانے پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی پابندی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے کہ حج کے دوران جو ہے وہ
حجاج کرام مختلف قواعد و ضوابط کا خیال رکھیں اور سعودی حکومت نے وہاں پر جو قواعد یا اصول وضع کیے ہیں ان کی مکمل طور پر پاسداری کی جائے، اور کسی سے بھی کوئی بھی چیز مانگنے سے گریز کریں۔ اس سے اپنے ذاتی وقار میں بھی انسان کی کمی آتی ہے اور ملک کے نام کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ اعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کے لیے خواتین کے لیے جو ہے وہ ڈریس کوڈ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کی پابندی کرنا جو ہے وہ خواتین کے لیے لازمی ہے کہ خواتین سعودیہ میں جو ہے وہ حج کے دوران مکمل عبایا میں رہیں گی، یعنی کہ غیر شائستہ یا باریک لباس یا بالکل جسم کی فٹنگ کے مطابق جو ہے وہ لباس وہ استعمال نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ عبایا استعمال کریں گی۔ جب بھی اپنے جو بھی ان کی رہائشی بلڈنگز ہوں گی، جہاں پہ بھی ہوٹلز وغیرہ ہوں گے، ان سے باہر خواتین نکلیں گی تو وہ عبایا جو ہے وہ ہمیشہ پہن کر رکھیں گی۔ اور حجاج کرام جو جینٹس ہیں ان کے لیے تو جو احرام کی چادریں ہیں وہ حج کے دنوں میں وہی استعمال کریں گے، لیکن خواتین کے لیے جو ہے یہ عبایا کی پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کے لیے ضروری کہ خواتین اپنے ساتھ 2-3 عبائے ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پابندیاں مختلف اور بھی لگائی گئی ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ان کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سامان کی جو مقرر کردہ حد ہے اس سے زیادہ آپ سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ لے کر جانا چاہیں گے یا وہاں سے واپسی پر لے کر آنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر آپ کو اضافی چارجز پے کرنے ہوں گے۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی حکیمی دوائی، کوئی معجون، پھکی، اس قسم کی کوئی بھی چیز جو کہ ڈسکرائب نہ ہو، جس کا فارمولہ نہ ہو، وہ اس طرح کی کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ آپ اپنے ہمراہ کوئی بھی چیز نہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ کوئی کسی بھی قسم کے حلوہ جات وغیرہ یہ بھی آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، مٹھائیاں بھی نہیں لے جا سکتے ہیں۔ البتہ کسی معروف کمپنی کی جو پیک کردہ مٹھائیاں ہیں وہ آپ اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لے جانے پر پابندی ہے۔ شاپنگ بیگز جو شاپرز جن کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں، شاپرز لے جانے پر جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر ویسے بھی پابندی ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے خاص طور پر اس پر پابندی لگائی ہے کہ آپ شاپرز میں کسی بھی قسم کا سامان جو ہے وہ نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ سامان جو آپ لے کر جائیں گے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہینڈ کیریز کے اندر یا اٹیچی کیس کے اندر جو ہے وہ پیک ہونا چاہیے۔ اور آپ جو ہینڈ کیریز یا اٹیچی کیس جو بھی ہیں وہ اسکوائر یعنی کہ چوکور شیپ میں ہونے چاہیے یا مستطیل ریکٹینگل شیپ کے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ جو گول ٹائپ کے جو بیگز وغیرہ ہیں وہ لے جانا الاؤ نہیں ہے۔ تو جو مخصوص جو پیکنگ کا جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی پیکنگ کریں گے، اور اس کے اوپر بھی آپ ریپنگ پیپر سے جو ہے وہ ریپ کریں گے سامان کو اچھی طرح سے، اور اپنے سامان کو خود جو ہے وہ لاک کریں گے۔ اگر آپ کے سامان سے خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی نشہ آور چیز یا کوئی بھی اسلحہ یا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہم نے بتائے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں، تو وہ آپ اگر وہ آپ نے نہیں بھی رکھے اپنے سامان میں اور کسی اور نے آپ کے سامان میں ڈال دیے ہیں یا دھوکے دہی سے جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں دے دی ہیں، لیکن اگر آپ کے سامان سے برآمد ہوں گی تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جواب دے دینا ہوگا، اور اس کے لیے سزائیں بھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتی ہیں مختلف قسم کی، اور جو ہے ایئرپورٹ سے بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے اور حج سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کے کتنے بھی کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست کیوں نہ ہوں، کسی کا بھی کوئی سامان اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں، اپنی ذمہ داری پر اپنا سامان لے کر جائیں، اس کو بھی پیک کر کے لاک کر کے اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ آپ کا جو سامان ہے جو آپ نے لے کر جا رہے ہیں وہ سعودی قوانین کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ پان گٹکا چھالیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے جانے پر بھی ممانعت ہے، یہ چیزیں بھی آپ نہیں لے کر جا سکتے ہیں سعودی قوانین کے مطابق۔ نہ ہی نسوار لے کر جا سکتے ہیں، نہ ہی سگریٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ سگریٹ کی ایک خاص حد ہے، 2 یا 3 ڈنڈے جو سگریٹ کے ہوتے ہیں جس کے اندر پیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ لے جانا منع ہے۔ اور حج پر کیا کیا سامان لے جانا ضروری ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ وہاں سے جا کر حج کا جو ضروری سامان کا لسٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھی مختلف قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز حج یا عمرے کے متعلق دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔